بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ گزشتہ ایک ہفتے سے میں ویڈیو نہیں کر سکا تھا، کچھ دنوں کے لیے میں چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا گھر، تو میں نے سوچا چلو آج ایک مرتبہ پھر سلسلہ جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع کیا جائے کہ پاکستان میں کس ٹائپ کی طرز حکومت ہے اور کس طریقے سے پاکستان کو آج کل چلایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان کے اندر ملوکیت قائم ہے۔ ملوکیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ شخص واحد کے حکم پر یہ سارے ملک کا نظام چلایا جا رہا ہے۔ وہ شخص واحد کون ہے؟ یہ ہماری ڈے ون سے جو اسٹیبلشمنٹ چلی آ رہی ہے، وہ شخص واحد کی طرح اس ملک کو رول کرتی آ رہی ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی سویلین ٹائپ کی جو وزارت عظمیٰ پر جو شخص پہنچے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہینڈل کرتی رہی ہے اور وہ پاکستان پر رول کرتے رہے ہیں۔ بظاہری طور پر تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، لیکن یہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کیوں کہ ہماری پبلک کو جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا اس سے پہلے ہماری پبلک میں اتنی اویئرنیس تھی نہیں، لوگوں میں شعور تھا ہی نہیں، سب پی ٹی وی کو دیکھتے تھے، اور جو پی ٹی وی میں جو بیانیہ حکومت متعلقہ حکومت جو چلاتی تھی اسی پر ان کا یقین ہوتا تھا، اور وہی ادارے جو پیچھے رہ کر حکومتیں کرتے آ رہے تھے وہ عوام کی نظروں میں بڑے مقدس بنے ہوئے تھے، اور سویلین بالادستی کا جو خواب قائد اعظم نے اس عوام کے لیے دیکھا تھا، اس سویلین بالادستی کو کہیں بھی امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج پاکستان میں جتنے بھی سول سرونٹ ہیں جو مختلف شعبوں میں پاکستان کے سرکاری محکموں میں کام کر رہے ہیں، وہ سب کے سب یعنی کہ اپنے آپ کو ابو دی لا سمجھتے ہیں، یعنی کہ قانون سے بالا تر ہیں۔ کوئی نظام حکومت میں ان کو قانون کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، وہ جس طرح چاہیں جس طرح رہیں، قانون کو اپنے حق میں کس طرح مولڈ کرنا ہے، قانون کو اپنے اگینسٹ کس طرح استعمال کرنا ہے، وہ سارے حربے ہماری یہ بابو لیڈرشپ جو ہماری سویلین بیوروکریسی ہے وہ یہ سارا نظام سیکھ چکی ہے، اور اس نظام میں یعنی کہ یہ دو نمبری اتنی بری طریقے سے پینیٹریٹ کر گئی ہے کہ اس نظام کی جب تک مکمل اوور ہالنگ نہیں ہوگی یہ نظام ٹھیک نہیں ہونے والا ہے۔ کیونکہ پاکستان میں جو ملوکیت قائم ہے، ملوکیت ایک ایسا یعنی کہ غیروں کا متعارف کرایا ہوا نظام ہے جس میں صرف چند لوگ پورے ملک کے تمام ملک کی جو خزانہ ہے، تمام ملک کی جو مراعات ہیں اس پر قابض ہوئے بیٹھے ہیں، صرف چند گھرانے ہیں پاکستان میں، بلکہ 95% لوگ اپنی فنڈامنٹل رائٹ سے محروم ہیں، اور یہ چند طبقات پاکستان پر حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں، جن میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کا گٹھ جوڑ ہے اور ان کا آپس میں بھی گٹھ جوڑ ہے۔ جب ملٹری کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زیادہ رولنگ کر لی ہے تو پھر ایک سویلین قسم کا وزیر اعظم آ جاتا ہے، اور اسی طرح سے پاکستان کا نظام حکومت چل رہا ہے۔ پاکستان آج تک ترقی کیوں نہیں کر سکا؟ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ رب العزت نے پاکستان میں ہر وہ چیز دی ہے جو پاکستان کی ترقی کے لیے پازیٹیو یعنی کہ ڈائریکشن میں جا سکتی تھی، لیکن پاکستان کو سویلین بیوروکریسی یعنی کہ پازیٹیو ڈائریکشن میں جانے ہی نہیں دیتی۔ یہ ہر اس حکمران کے تلوے چاٹتی ہے جو برسر اقتدار ہوتا ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہینڈل کرتی ہے۔ اس وجہ سے پاکستان میں آج تک کسی نے خلافت راشدہ کے نظام کو متعارف کرانے کی آواز اٹھائی نہیں۔ صرف ایک مرد مجاہد تھا جو میری نظروں سے گزرا، وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے، جو خلافت کے بارے میں بڑی جدوجہد کر کے گئے، جنہوں نے قرآن کو بڑے اچھے طریقے سے قرآن کا بیانیہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں اس وقت اتنا شعور ہی نہیں تھا کہ وہ کس بات پر فوکس کر رہے ہیں، وہ کون سی بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے گرد و نواح میں جو پولیٹیکل سینیریو چل رہا ہے اور جو فارن افیئرس چل رہے ہیں، جو مختلف قسم کی جنگیں پاکستان کے دائیں بائیں ہمسائے ممالک میں چل رہی ہیں، پاکستان اس جنگ میں خود بھی ملوث رہا ہے۔ انڈیا کے ساتھ اب ایران اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، ادھر یوکرین اور رشیا کی جنگ جاری ہے، تو ان تمام صورتحال میں پاکستان کی سب کی نظریں پاکستان کی طرف فوکس ہیں، لیکن پاکستان کا جو آرمی چیف صاحب ہیں وہ امریکہ یاترا گئے ہوئے ہیں، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامد کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ یہ یعنی کتنی سویلین لوگوں کی سبکی ہے کہ ایک ملک کا آرمی چیف وہ ملکی معاملات ہینڈل کرنے کے لیے بیرون ملک دورے کر رہا ہے، سرکاری خرچے اس کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ کیا پاکستان میں سویلین لوگ سارے بانج ہیں؟ کیا سب خواجہ سرا ہیں؟ کیا آپ لوگوں کے اندر قابلیت نہیں ہے ملک چلانے کی؟
آپ لوگ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ کیوں آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سہارا بنتے ہیں؟ کیوں اس کی بی ٹیم یعنی کہ بنتے ہیں؟ آج پاکستان کی پوری دنیا میں جگہ نسائی ہو رہی ہے، یہاں رول آف لا کی کوئی چیز نہیں ہے، جج جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے حرام کی تنخواہیں لے رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر رہے، کوئی کسی کا کیس کو ٹیک اپ نہیں کر رہے، کوئی یعنی ایک سمجھ نہیں رہا کہ ہم اللہ کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ قوم اتنی یعنی اخلاقی طور پر گر چکی ہے، یہاں کا حکمران طبقہ دل کا اندھا ہو چکا ہے، اور وہ اخلاقی طور پر اتنا گر چکا ہے وہ کسی کے سامنے آنسریبل ہی نہیں۔ وہ ایسے آرگومنٹس دیتے ہیں جو یعنی کہ عوام جن کے آرگومنٹ سے مطمئن نہیں ہو سکتی۔ اب جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں امیر لوگوں کو اور برات دے دی گئی ہے، غریب لوگوں کا خون نچوڑ دیا گیا ہے، غریب لوگ بھی منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ 18 سے 20 کروڑ لوگ یعنی کہ جو غربت کی سطح میں پہنچے ہوئے ہیں، نہ ان کی سیلری انکریز کی، نہ ان کی مراد انکریز کی، اور ان کو اور مزید ٹیکس لگا دیے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان کی بقا خلافت کے نظام میں ہے۔ آپ لوگ جب تک خلافت کی آواز نہیں اٹھائیں گے، امیر المومنین جب تک پاکستان میں کوئی نہیں بنے گا، اور گورنر سسٹم پاکستان میں جب تک رائج نہیں ہوگا، اس وقت تک پاکستان کی ترقی کے خواب چھوڑ دیں۔ پاکستان پوری دنیا میں لیڈ کرنے کا صرف واحد رستہ ہے کہ یہاں خلافت قائم کی جائے۔ خلافت کیسے قائم کی جائے گی؟ سب سے پہلے تو ایک شفاف آزادانہ الیکشن کروایا جائے، جس میں جو پارٹی بھی برسر اقتدار ہو وہ خلافت والا جو سارا قانون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، وہ اس کو من مانی امپلیمنٹ کرے، اور اس کے مطابق چھوٹے چھوٹے ملک کے صوبے بنائے، اور ان کے اوپر گورنر یا تعینات کرے، اور ملک کا نظام پیور جوڈیشل سسٹم وہ اسلامی ہونا چاہیے، جس میں مفتی حضرات اور علماء کرام مل کر بیٹھ کر یعنی کہ لوگوں کی زندگیوں کو فیصلے کریں، خواہ وہ سیاسی ہیں یا مالی ہیں یا بدعنوانی کے ہیں، جو جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں ان کو ہمارے علماء کرام جب تک ٹیک اپ نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم خلافت راشدہ کی جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے، ملک میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے اقدام نہیں اٹھائیں گے، تو یہ حق حکمرانی جو غیروں نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کے تحت چلتے رہیں گے اور نسل در نسل غلامی کرتے رہیں گے۔ تو میرا تمام پاکستانیوں سے میری استدعا ہے کہ آپ سب خلافت راشدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظام حکومت کو من و ان امپلیمنٹ کرانے کی آواز اٹھائیں۔ جب تک آپ لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے، اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں لیں گے، اس وقت تک کہ پاکستان کے حالات یعنی کہ درست ہونا کسی سمت میں نہیں جائیں گے۔ پاکستان کے حالات اسی وقت درست ہوں گے جب ہم من و ان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نظام خلافت پوری طرح رائج کریں گے، اس پر امپلیمنٹ کروائیں گے، اور پورے ملک میں جب اسلامی لا نافذ ہوگا تب جا کے اسلامی جمہوریہ پاکستان مارد وجود میں آئے گا۔ تو میرے تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے آپ خلافت راشدہ کا جو نظام ہے اس کو اسٹڈی کریں، اس کے بارے میں اویئرنیس لیں، اور عوام میں یہ ایک نیریٹو بلڈ کریں کہ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والا نظام حکومت اس ملک کے اندر من و ان امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی یعنی نظام حکومت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔